آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جن کا نام علم اور ذہانت کا مترادف ہے، عبداللہ ابن عباس۔ حبر الامہ یعنی امہ کا سب سے بڑا عالم۔ جی، اور ترجمان القرآن یعنی قرآن کا مفسر۔ یہ القاب تو ہم سب نے سنے ہیں، لیکن جو بات واقعی حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ صرف 13 سال، اور اس کے باوجود آج حدیث کی کتابوں میں ان سے 1660 روایات منسوب ہیں۔ 1660۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر اتنی چھوٹی عمر میں کوئی علم کے اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے، اور جو ان سے جڑی پیچیدہ باتیں ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، اور اس کے لیے ہم سنی، شیعہ، قدیم اور جدید ہر طرح کے علماء کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیں گے تاکہ ایک مکمل تصویر ابھر سکے۔ بالکل، اور یہیں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا معمہ سامنے آتا ہے۔ ایک 13 سالہ نوجوان ان بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے روایت کر سکتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی؟ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو سوال ہے۔ چلیں اسی گتھی کو سلجھانے سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس مسئلے کو کھولتے ہیں۔ ایک طرف 13 سال کا ایک نوجوان، دوسری طرف 1660 روایات کا پہاڑ۔ بظاہر تو یہ تضاد لگتا ہے۔ روایتی طور پر علماء اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، روایتی علماء کے پاس اس کے دو بہت مضبوط جوابات ہیں۔ پہلا تو آپ کہہ لیں کہ روحانی ہے۔ روحانی؟ جی، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور دعا کا حوالہ دیتی ہیں جو انہوں نے ابن عباس کے لیے کی تھی۔ اے اللہ، اسے دین کی گہری سمجھ اور قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما۔ اچھا۔ اس دعا کو ان کی غیر معمولی ذہانت اور روحانی صلاحیت کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب وہ یقیناً ان کی اپنی شخصیت سے جڑا ہوگا، ان کے جنون اور لگن سے۔ بالکل، ذرا سوچیں، ایک نوجوان جس نے ابھی اپنی ٹین ایج شروع کی ہو، وہ اس وقت کے سب سے سینئر لوگوں کے پاس جا کر علم حاصل کر رہا ہے۔ جی، میں نے پڑھا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد وہ ایک ایک حدیث کی تصدیق کے لیے 30 صحابہ کے دروازوں پر جاتے۔ جی، اور دھوپ میں ان کے گھر کے باہر چادر بچھا کر لیٹ جاتے اور انتظار کرتے کہ وہ باہر آئیں تو ان سے کچھ سیکھ لیں۔ یہ غیر معمولی لگن ہے واقعی۔ لیکن یہ لگن اور دعا والی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، پر جب ہم حدیث کے علم کی تکنیکی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک اور پرت کھلتی ہے جو اس تعداد کے معمے کو حل کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان 1660 روایات میں سے زیادہ تر مرسل و صحابی کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایک منٹ، یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے، آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ابن عباس نے یہ بات براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، بلکہ کسی اور صحابی سے سنی اور آگے بیان کر دی۔ اچھا۔ لیکن بیان کرتے وقت انہوں نے بیچ کے اس صحابی کا نام نہیں لیا، بلکہ براہ راست کہہ دیا کہ پیغمبر نے فرمایا۔ لیکن یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر وہ کسی اور صحابی کا نام نہیں لے رہے تو یہ تو سنی سنائی بات ہوئی۔ جی بالکل، حدیث کے علماء اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بڑی کمزوری لگتی ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں حدیث کے علم کا ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ محدثین کا اصول ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی تمام صحابہ قابل اعتبار اور سچے ہیں۔ اچھا۔ اس لیے اگر ایک صحابی کسی دوسرے صحابی سے سن کر روایت بیان کرے تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس نے جس سے سنا وہ بھی ایک قابل اعتبار صحابی ہی ہوگا، تو اس لیے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ جی، اسی لیے مرسل الصحابی کو ضعیف نہیں بلکہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے، اور یہی وہ تکنیکی نقطہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ابن عباس کی روایات کا اتنا بڑا ذخیرہ کیسے وجود میں آیا۔ وہ دراصل اپنے دور کے سینئر صحابہ سے حاصل کیے گئے علم کا ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ اچھا، تو یہ تعداد والا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن اس سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کن لوگوں سے سیکھ رہے تھے؟ ان کے علم کے اصل ذرائع کیا تھے؟ کیونکہ یہاں بھی کچھ حیران کن اور متنازع باتیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر اسرائیلیات کا معاملہ۔
بالکل، اسرائیلیات سے مراد وہ قصے اور روایات ہیں جو بنیادی طور پر یہودی اور عیسائی ذرائع سے اسلامی لٹریچر میں خاص طور پر قرآن کی تفسیر میں داخل ہوئیں۔ اور ابن عباس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے کعب الاحبار جیسے 9 مسلم علماء سے بہت کچھ سیکھا تھا جو اسلام لانے سے پہلے یہودیت کے بڑے عالم تھے۔ جی، اور یہ موضوع ہمیشہ سے بہت حساس رہا ہے۔ تو علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسی روایات کو لینا جائز ہے؟ دیکھیں، علماء نے اس پر بہت واضح اصول بنائے ہیں۔ وہ اسرائیلیات کو 3 قسموں میں بانٹتی ہیں۔ پہلی قسم وہ روایات جن کی تصدیق قرآن یا صحیح حدیث سے ہوتی ہے، انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ روایات جنہیں قرآن یا حدیث واضح طور پر رد کرتے ہیں، انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم سب سے دلچسپ ہے۔ وہ روایات جن کے بارے میں اسلامی ذرائع خاموش ہیں۔ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ انہیں سچ یا جھوٹ مانے بغیر صرف ایک کہانی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بالکل، انہیں عقیدے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب کائناتی روایت بھی ابن عباس سے منسوب ہے، جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے، وہ زمین اور مچھلی والی کہانی۔ جی، یہ وہی مشہور روایت ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پشت پر ہے، وہ مچھلی ایک سمندر میں ہے اور وہ سمندر ایک سبز چٹان پر ہے۔ یہ تو بالکل افسانوی لگتی ہے۔ جی، اور اکثر بڑے علماء، چاہے وہ ابن کثیر ہوں یا دور جدید کے محققین، اسے مستند نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ قدیم مشرقی تہذیبوں اور قبل از اسلام کی دیومالائی کہانیوں کا اثر ہے جو کسی طرح تفسیر کی کتابوں میں شامل ہو گیا۔ تو یہ اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، تو ان کے علم کے ذرائع میں دوسرے مذاہب کے علماء بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے کچھ متنازع مواد بھی ان کے نام سے جڑ گیا۔ لیکن صرف ذرائع ہی نہیں، ان کے ایک مشہور شاگرد اکرمہ کی شخصیت بھی بہت متنازع رہی ہے۔ جی، اکرمہ پہلے ابن عباس کے غلام تھے، پھر انہوں نے انہیں آزاد کر کے اپنا شاگرد خاص بنا لیا۔ انہوں نے ابن عباس کا علم سب سے زیادہ پھیلایا، لیکن ان کی اپنی شخصیت پر شدید بحث ہے۔ کیسی بحث؟ امام مالک جیسے حدیث کے امام نے ان پر جھوٹ بولنے اور خوارج یعنی ایک انتہا پسند گروہ کے نظریات رکھنے کا الزام لگایا اور ان سے روایت لینے سے منع کیا۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ لیکن دوسری طرف امام بخاری ہیں جو حدیث کی چھان بین میں اپنی سختی کے لیے مشہور ہیں۔ جی، اور انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں اکرمہ کی درجنوں روایات شامل کی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ایک امام کے نزدیک جھوٹا اور دوسرے کے نزدیک قابل بھروسہ۔ یہی بات حدیث کی تحقیق کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راویوں کو پرکھنے کا عمل کوئی سادہ ریاضی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اجتہادی عمل تھا جس میں علماء کی آراء مختلف ہو سکتی تھیں۔ تو امام بخاری کا کیا موقف تھا؟ ان کے نزدیک شاید اکرمہ پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوئے، یا انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ قابل اعتبار تھے۔ یہ اختلاف ہمیں سکھاتا ہے کہ ابتدائی دور کے علماء میں بھی ان شخصیات کو جانچنے کے معیار پر گہرا اختلاف موجود تھا۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ان کی روایات کی تعداد کا معمہ کیسے حل ہوا، ان کے علم کے ذرائع کیا تھے اور ان کے شاگردوں پر کیا بحث تھی۔ لیکن ابن عباس صرف سنی سنائی باتیں آگے پہنچانے والے نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ خود ایک آزاد سوچ رکھنے والے مجتہد اور فقیہ تھے، اور ان کی اپنی آراء وہ اکثر اس وقت کے سب سے بڑے صحابہ حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی ٹکرا جاتی تھیں۔ یقیناً، اور یہ ان کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال متعہ یعنی عارضی نکاح کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ابن عباس قرآن کی ایک آیت کی بنیاد پر اسے جائز سمجھتی تھیں، جبکہ خلیفہ حضرت عمر سمیت صحابہ کی بڑی اکثریت اسے منسوخ قرار دے چکی تھی۔ اور اس معاملے پر ان کا حضرت علی کے ساتھ ایک مشہور مکالمہ بھی ہے نا؟ جی بالکل، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جہاں حضرت علی نے انہیں یاد دلایا کہ پیغمبر نے جنگ خیبر کے موقع پر اس سے منع فرما دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، سود کے معاملے میں بھی ان کا ایک منفرد نقطہ نظر تھا۔ جی، ابتدائی طور پر وہ سود کی ممانعت کو صرف ادھار کے لین دین یعنی ربن نصیحہ تک محدود سمجھتی تھیں۔ مطلب اگر ایک ہی وقت میں ہاتھوں ہاتھ سونے یا چاندی کا تبادلہ ہو رہا ہے اور اس میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ اسے سود نہیں سمجھتی تھیں۔
जबकि बाकी सहाबा इसे भी सूद करार देते थे। लेकिन सबसे हैरान कुन इख्तिलाफ तो इनका विरासत के कानून पर खलीफा उमर से हुआ, वो औल का मसला। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जी, औल एक ऐसी सूरत हाल है जब विरासत में तमाम वारिसों के हिस्से मिलाए जाएं तो वो कुल जायदाद से ज्यादा हो जाएं। एक रियाजियाती मसला। बिल्कुल। खलीफा उमर ने इज्तिहाद करके ये हल निकाला कि तमाम वारिसों के हिस्सों में मुतनासिब कमी कर दी जाए ताकि कुल जायदाद पूरी हो जाए। आज तक सुन्नी फिक़ह में इसी पर अमल होता है। लेकिन इब्ने अब्बास ने इसे नहीं माना। जी, उन्होंने इस उसूल को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कुरान में जो हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं उनमें इस तरह कमी नहीं की जा सकती। वो एक मुतबादल रियाजियाती हल पेश करते थे। जरा रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो नौजवान खलीफा वक्त के एक कायम करदा कानूनी उसूल को खुले आम चैलेंज कर रहा है, और वो भी रियाजियाती दलाइल की बुनियाद पर। इससे उस दौर के बारे में क्या पता चलता है? इससे इब्तदाई इस्लामी माशरे की फिक्री आज़ादी और इल्मी वुसअत का पता चलता है। ये जाहिर करता है कि खलीफा की राय के खिलाफ इल्मी दलील की बुनियाद पर इख्तिलाफ की न सिर्फ गुंजाइश थी बल्कि इसका एहतराम भी किया जाता था। बिल्कुल, ये इख्तिलाफात इस्लामी फ़िक़्ह के इर्तिका का सबूत है। और ये भी तो है कि सुन्नी और शिया मकातिब फ़िक्र इन इख्तिलाफात को आज भी अलग अलग नज़र से देखते हैं। जी, दिलचस्प बात यही है कि सुन्नी मकतबा फ़िक्र कहता है कि इब्ने अब्बास ने बाद में मुता और सूद पर अपनी राय से रुजू कर लिया था, जबकि शिया मकतबा फ़िक्र आज भी उनके इब्तिदाई मौक़िफ़ को अपने दलाइल में इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो वो कानूनी मामलात में खलीफा से भी इख्तिलाफ कर रहे थे। इससे अंदाज़ा होता है कि उनका इल्मी कद कितना बड़ा था। लेकिन उनकी शख्सियत का सिर्फ इल्मी पहलू नहीं, एक बहुत अहम सियासी पहलू भी है, क्योंकि आखिरकार वो अब्बासी सल्तनत के बानियों के जद्दे अमजद थे। बिल्कुल, वो अब्बासी खुलफा के जद्दे अमजद थे, और इसी सियासी पस मंज़र में एक बहुत मशहूर तारीखी वाक़या है, रज़िया यौमिल खमीस, यानी जुमेरात की आफत। और इसके मरकजी रावी इब्ने अब्बास ही हैं। जी, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों का वाक़या है। आप इसे खैर जानिबदारी से बयान कर सकते हैं कि हुआ क्या था? रिवायत के मुताबिक पैगंबर ने अपनी वफात से 4 दिन पहले जुमेरात के दिन कागज और कलम तलब किया ताकि वो एक ऐसी तहरीर लिखवा दें जिसके बाद उम्मत कभी गुमराह ना हो। अच्छा। इस मौके पर हाजरीन में इख्तलाफ हो गया। हजरत उमर ने कहा कि पैगंबर शदीद तकलीफ में है और हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। जब बहस बढ़ी तो पैगंबर ने सबको वहां से चले जाने का हुक्म दिया और कुछ भी नहीं लिखवाया गया। और इब्ने अब्बास इस वाक़े को याद करके रोया करते थे। जी, कि इस इख्तलाफ की वजह से वो तहरीर लिखी ना जा सकी। ये एक वाक़या, लेकिन इसकी तशरीह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, और यहीं से आप देखती हैं कि तारीख को किस तरह मुख्तलिफ नज़रियाती ऐनकों से पढ़ा जाता है। शिया मकतबा फ़िक्र के लिए ये तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि उनका मानना है कि पैगंबर हज़रत अली की जानशीनी के बारे में एक वाज़ह वसीयत लिखवाना चाहते थे, जिसे हज़रत उमर के एतराज़ ने रोक दिया। उनके मुताबिक। जी, दूसरी तरफ सुन्नी उलमा इसे हज़रत उमर का इज्तिहाद करार देते हैं। उनके मुताबिक हज़रत उमर का मकसद सिर्फ पैगंबर को शदीद बीमारी की हालत में मजीद तकलीफ से बचाना था, और ये कि दीन पहले ही मुकम्मल हो चुका था। तो एक ही वाक़या दो मुख्तलिफ बयानियों की बुनियाद बन जाता है। बिल्कुल। ये हमें एक बहुत अहम और आखिरी सवाल की तरफ लाता है। इब्ने अब्बास जैसी अजीम इल्मी शख्सियत के नाम के साथ इतना ज्यादा कमजोर, मन घड़त और मुतनाज़ा मवाद क्यों जोड़ दिया गया? खास तौर पर एक पूरी किताब है तनवीरुल मक़ास मिन तफसीर इब्ने अब्बास, जिसकी सिनद को बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जंजीरे कज़िब यानी झूठ की लड़ी करार दिया है। जी, ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है शोहरत का असर, या जिसे हम आजकल सेलिब्रिटी इफेक्ट कहते हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? मतलब ये आजकल कैसे होता है? बिल्कुल, जैसे आजकल लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन या किसी और मशहूर शख्सियत का नाम लेकर कोई भी मन घड़त कॉल सोशल मीडिया पर फैला देते हैं ताकि उनकी बात में वजन पैदा हो जाए। सही। बिल्कुल यही इब्ने अब्बास के साथ हुआ।
وہ قرآن کی تفسیر میں اتنے بڑے اتھارٹی بن گئے کہ بعد کے ادوار میں ہر قصہ گو، ہر واز اور ہر فرقے کے عالم نے اپنی بات کو وزن دینے کے لیے ان کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کا نام ایک برانڈ کی طرح تھا جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ دوسری بڑی وجہ سیاسی تھی۔ جب ان کی اپنی اولاد یعنی عباسی اقتدار میں آئیں تو انہوں نے اپنے جد امجد کے نام اور ان کی میراث کو سیاسی طور پر مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا۔ اور تیسری وجہ خود تفسیر کی صنف ہے۔ فقہ اور قانون کی احادیث کے مقابلے میں تفسیر میں قصے، کہانیاں اور دوسری تہذیبوں کی باتیں شامل کرنا ہمیشہ سے زیادہ آسان رہا ہے، کیونکہ وہاں سند کی وہ سختی نہیں برتی جاتی جو حلال و حرام کے مسائل میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر میں اس سب کو سمیٹوں تو عبداللہ ابن عباس ایک حقیقی، ذہین اور غیر معمولی تاریخی شخصیت بھی ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایک ایسی علامتی شخصیت بھی بن گئیں جن کے نام کا پردہ استعمال کر کے بعد کی نسلوں نے اپنے علمی، مذہبی اور سیاسی نظریات کو آگے بڑھایا۔ بہترین خلاصہ ہے یہ۔ تو آج کی اس گہری گفتگو میں ہم نے عبداللہ ابن عباس کی شخصیت کے کئی رنگ دیکھے۔ وہ ایک کم عمر اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے عالم تھے، ایک آزاد سوچ رکھنے والے فقیہ تھے جو وقت کے خلیفہ سے بھی علمی اختلاف کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے، اور ایک ایسی تاریخی شخصیت جس کی میراث آج تک علمی اور سیاسی بحث کا محور بنی ہوئی ہے۔ بالکل۔ ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم اور تاریخ کی دنیا کبھی بھی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، اس میں اختلاف، ارتقاء، انسانی فہم اور تاریخی حالات کے کئی رنگ شامل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ابن عباس کی شخصیت کا مطالعہ دراصل ابتدائی اسلام کے فکری تنوع، اس کی پیچیدگیوں اور اس میں موجود اجتہاد کی گنجائش کو سمجھنے کا ایک دروازہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی تاریخی شخصیت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے صرف ان کی تعریفیں سننا کافی نہیں، بلکہ ان سے جڑے تنازعات اور اختلافات کا دیانتداری سے جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اور آخر میں ہم سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ایک تاریخی شخصیت جیسے ابن عباس کے گرد حقیقت، علمی تشریح اور سیاسی ضرورتیں اس طرح آپس میں گھل مل جائیں تو یہ چیز ماضی کو جاننے کے ہمارے جدید تصورات کو کس طرح چیلنج کرتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا تاریخ صرف وہ ہے جو حقیقت میں ہوئی، یا وہ جسے یاد رکھا گیا، بیان کیا گیا اور اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا؟